تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہر پہلو، آپ کی زندگی کا کوئی بھی باب اٹھا لیا جائے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہر چیز ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے تو آج تک صرف یہی سنا ہے، ہمارے خطیب بھی، ہمارے مولوی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر صرف ان پہلوؤں کو، ان باتوں کو لیتے ہیں جو جس کے اندر ان کی طرز اچھی لگ جائے، جس کے اندر ان کو بات کرنے کا مزہ آئے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے باقی پہلو، بہت ساری ضرورت کی اہم چیزیں جو ہیں کبھی نہ ہم نے سنی ہیں، نہ ہمیں کسی نے سنائی ہے۔ تو میں نے یہ بات پہلے عرض کی تھی گزشتہ جمعے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر بہت کچھ سیکھنے کا، اس میں حضور کی ذاتی زندگی مبارکہ کیسی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک شوہر بھی تھے، آپ کی بیویاں بھی تھیں، اور پھر آپ ایک بیوی نہیں بلکہ ایک سے زائد بیویوں کے شوہر تھے، آپ کی اولاد بھی تھی۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، اور فی رسول اللہ جو کہا کہ رسول اللہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کیسی زندگی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھریلو زندگی کو کیسے بسر کیا، بطور شوہر کے، بطور باپ کے، آپ کی زندگی مبارکہ کے پہلو کیسے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر، مرد جو ہے بنیادی طور پر اسلام نے مرد کو گھر کا حاکم بنایا ہے، اور یہ گھر کی جو چار دیواری ہے یہ بھی ایک ریاست ہے چھوٹی سی، اور اس ریاست کا حاکم مرد ہے۔ اور اب بطور حاکم کے گھر کے اندر مرد حاکم بھی ہے، شوہر بھی ہے، باپ بھی ہے، تو اس چھوٹی سی ریاست کے اندر اسوہ حسنہ، اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنے کو کیا کچھ ملتا ہے۔ کیونکہ یہ تو عام زندگی کے معاملات ہیں، اور یہ ہر کسی کے گھر کے، ہر کسی کی زندگی کا ذاتی اور انفرادی معاملات ہیں جو ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دیگر معاملات ہیں، آپ نے جنگیں کیسے کیں، بدر میں آپ کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے اتری، پھر آپ کے کمالات ہیں، آپ کے واقعات ہیں، آپ معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے ہجرت کا سفر کیسے کیا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ معاملات ہیں جو اجتماعی معاملات تھے۔ انفرادی طور پر ایک آدمی یہ سمجھنا چاہتا ہے، یہ کوشش کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی، گھر کی زندگی، بطور شوہر کے، بطور باپ کے، بطور بھائی کے، بطور داماد کے، بطور رشتہ دار کے، بطور محلے دار کے، میں نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کیسے گزارنی ہے، اور میں نے اپنی اس زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے روشنی کیسے لینی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر ہر پہلو میں، ہر قدم پر امت کے لیے رہنمائی کا درس مہیا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی، چار دیواری کی زندگی کیسی تھی، گھریلو زندگی۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر کے اندر ایک مہربان شوہر کے وقت گزارتے تھے. مہربان، ایسا مہربان شوہر کہ جس کی ذات سے اس کی بیوی کو کوئی ضرر نہیں، اس کی زبان سے نہ اس کی کسی قسم کی عادتوں سے، بلکہ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی جو بیوی ہے ان کی جو بیویاں ہیں ایک ایسے شوہر کی طرح، ایک ایسے اچھے اخلاق کا نمونہ اپنی بیویوں کے ساتھ کہ بیویاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کریم اخلاق کی، بہترین اخلاق کی وجہ سے اور اچھے برتاؤ کی وجہ سے آپ پر فدا ہوتی چلی جاتی تھی. کبھی آپ نے اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی اپنی بیویوں کو گالم گلوچ، تو خیر یہ تو وہ باتیں ہیں جو ایک نبی سے بعید ہیں اور ایک نبی سے ان باتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم جس حیثیت اور پہلو پہ بات کر رہے ہیں کہ بطور شوہر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے تھے. تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کبھی ہاتھ اپنی بیویوں کے اوپر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالم گلوچ اپنی بیویوں کو کبھی برا بھلا نہیں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی بدتمیزی سے گفتگو نہیں کی. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر کے اندر کبھی چیخ کر چلا کر گفتگو نہیں کی. کبھی بھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات ناگوار گزری گھر میں بیویوں کی طرف سے، کسی قسم کی کوئی بات اگر ناگوار گزری بھی تو اس پر آپ غصے کے اندر جیسے آپے سے باہر نہیں ہو گئے، بلکہ آپ نے اس کے اندر بھی بڑا بہترین طریقہ اور اسلوب امت کو دیا ہے. غصہ بھی آ جاتا ہے، مرد ہے، کبھی بیوی کی کوئی بات ناگوار بھی گزرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی بیویوں کی اصلاح بھی فرماتے تھے، ناگوار باتوں پر تنبیہ بھی فرماتے تھے، لیکن اس کے اندر لڑائی جھگڑا کبھی نہیں کرتے تھے. اب یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ہمارے سیکھنے کی باتیں ہیں، لیکن اس پر کبھی ہم نے کسی سے سیکھا ہی نہیں. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اب اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر کے اندر اگر آپ کھانے کی کوئی چیز آپ کو ناپسند ہوتی تھی تو اس کو نہیں کھاتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ سالن پسند نہیں آیا تو بیوی کو گالم گلوچ شروع کر دی، لڑائی جھگڑا شروع کر دیا اور اس پر رعب جمانا شروع کر دیا، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہی نہیں تھا، بلکہ آپ کا کیسا بہترین اور خوبصورت طریقہ، ایک چیز نہیں پسند آئی تو آپ نے اس چیز کو ترک کر دیا، نہیں کھایا، بس چھوڑ دیا اس کو. اس لیے اللہ کے نبی کی اس زندگی کو سیکھنا آج سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہے. تو بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیسا اچھا اور بہترین سلوک تھا. آپ اپنی بیویوں کے ساتھ مزاح بھی فرماتے تھے، اور اللہ کے نبی کا مزاح ہماری طرح تو نہیں، وہ پاکیزہ مزاح. اور رات کے وقت کبھی کوئی قصے بھی سناتے تھے. بخاری شریف کے اندر آتا ہے حدیث، ایک بڑی لمبی حدیث امام بخاری نے نقل کیا، 11 عورتوں کا قصہ نقل کیا، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو سنایا، اور وہ حدیث حضرت عائشہ نے ہی نقل کی ہے. 11 عورتیں بیٹھی تھیں، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو یہ بات سنائی. 11 عورتیں بیٹھی تھیں اور آپس میں وہ اپنے شوہروں پر گفتگو کر رہی تھیں. کسی نے کہا جی میرا شوہر جو ہے وہ بد اخلاق ہے، کسی نے کہا میرا شوہر بس اچھا ہے، کسی نے کہا میرا شوہر بڑا سخت مزاج کا ہے، کسی نے کہا میرا شوہر جو ہے وہ بس ایسا ہے، کسی نے کہا ایسا ہے، کوئی اچھائی کوئی برائی، کوئی اچھائی کوئی برائی.
اور سب سے لمبا قصہ اس میں ایک عورت کا ہے جس کا خاوند کا نام تھا ابو زرع، اور اس نے اپنے خاوند کی تعریف کی، اس کے اخلاق کی تعریف کی، اس کے سخاوت کی تعریف کی، اس کے حسن سلوک کی تعریف کی، پھر اس کی اولاد کی تعریف کی، اس کے بچوں کی، اس کی بیٹی کی، اس کے بیٹے کی، پھر اس عورت نے اپنے سسرال کی تعریف کی۔ اس ساری تعریفوں کے بعد یہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو سنانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ، میں تمہارے لیے ابو زرع ہوں، یعنی کہ سب سے بہترین خاوند۔ اس قصے جو 11 عورتوں نے اپنی عورتوں کے قصے سنائے، ان کی عادتوں پر ذکر کیا، اس میں سب سے بہترین ابو زرع کا قصہ تھا کہ وہ سخی تھا، وہ نرم دل تھا، وہ سمجھدار تھا، وہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا تھا، اور وہ فراوانی کے ساتھ خرچ کرتا تھا، وہ مزاج کا سخی بھی تھا، اور اس کے مزاج کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جسے ناپسند کیا جائے۔ ایسا خوبصورت اور بہترین اخلاق اور مزاج کا آدمی، گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، پھر بچوں کی تربیت اس نے خوبصورت طریقے سے کی، اپنی بیوی کی تربیت بڑے اچھے طریقے سے کی۔ یہ سارے اس کی اچھائیاں بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، تمہارے لیے میں ابو زرع کی طرح ہوں، یعنی سب سے بہترین آدمی ہوں تمہارے لیے۔ تو گھر کے اندر بہترین انسان کی حیثیت سے وقت گزارنا یہ کمال ہے انسان کا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سی بات بیوی کے ناپسند ہوئی، اگر تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوگا تو چیخ چلا کر بولے گا، بلکہ آج کل تو پڑھے لکھوں کا بھی یہ حالات ہیں کہ ہاتھ اٹھائیں گے، بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے، تشدد کریں گے بیویوں پر۔ پھر گالی گلوچ تو ویسے ہی عام رواج ہے، تمیز سے بات کرنے کا، سلیقے سے بات کرنے کا تو ہمارے ہاں کوئی رواج ہی نہیں ہے، بلکہ لوگ اس چیز کو مردانگی کا سبب سمجھتے ہیں، اپنی مردانگی سمجھتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ رعب کے ساتھ دبدبے سے بات کرنی۔ صحابہ جب تشریف لائے نا ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں، اب عرب کے اندر مزاج یہ تھا، مکہ مکرمہ کے لوگوں کے اندر ان قبائل کا یہ مزاج تھا کہ یہ لوگ سخت مزاج تھے اور عورتوں کے اوپر بڑی سختی کرتے تھے، جبکہ مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے یہ نرم مزاج لوگ تھے، محبت والے لوگ تھے، اخلاق والے، نرم سلیقے والے لوگ تھے۔ تو ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ یہاں پر عورتوں سے بڑی سلیقے اور محبت کا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ہماری عورتوں نے مدینہ کی عورتوں کو دیکھ دیکھ کر یہ بھی ہمارے اوپر اب رعب جمانا شروع ہو گئی۔ یعنی رعب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہاں پر عورتوں میں ایک رواج تھا کہ مردوں کے ساتھ ان کا ایسا تعلقات اچھے تھے کہ مرد عورتوں کی بات کو مان لیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہ چیز تھی، آپ اپنی بیویوں سے مشورہ بھی کرتے تھے، کوئی معاملہ پیش آتا تھا پریشانی کا تو اپنی بیویوں کے ساتھ اس پر مشورہ لیتے تھے اور بیویوں کی بات کو مان بھی لیتے تھے، البتہ ان کی اصلاح بھی فرماتے تھے، جو بات دین کے مطابق، گھر میں اخلاقیات کے مطابق آپ ان کی اصلاح بھی فرماتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے گھر کی زندگی کو بڑے خوبصورت طریقے سے اپنایا ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں، ہم جب گھر میں بطور شوہر کے یا باپ کے ہیں تو ہماری زندگیاں تو بالکل اللہ کے نبی کے برعکس ہیں۔ تو اس لیے جب گھروں کے اندر ہم رہیں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس میں اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے ہماری گھریلو زندگیوں میں خوشحالی آئے گی۔ عورتوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ حضور کی زندگی کو سیکھیں، مردوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ حضور کی زندگی کو سیکھیں۔ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر اصول کیا تھے؟ آپ غیر ضروری تعمیرات، جیسے آرائش اور آرام کے لیے، سہولت کے لیے ہم غیر ضروری تعمیرات نہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی جو تھی مطلقاً، آپ کی ساری زندگی جو تھی وہ قناعت پر گزری، قانے تھے، یعنی کہ آپ تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج رکھتے تھے۔
اس لیے آسائش و آرام کے پیچھے نہیں پڑے ساری زندگی۔ پھر آپ نے گھر کے اندر آپ کی بیویوں کی بھی، چونکہ وہ اب اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں، ان کے بھی تو مزاج کوئی عام عورتوں والے مزاج نہیں تھے، تو کبھی زندگی کے اندر کھانے پینے سے تو جھگڑا ہوا ہی نہیں کہ جی ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، اس چیز کا تو مطالبہ تھا ہی نہیں۔ نظر اس چیز پر تھی گھر کے اندر مجموعی طور پر کہ اللہ اور اس کا رسول بس راضی ہو جائے۔ کپڑوں کا جھگڑا، جوتے کا جھگڑا، ہار سنگار کا جھگڑا، اچھے کھانے کا جھگڑا، اچھے مکان کا جھگڑا، یہ تو بیویوں کا شوہر کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ تھا ہی نہیں، صحابہ کی بیویوں کا بھی نہیں تھا۔ صرف یہ نہیں کہ ازواج مطہرات کا نہیں تھا، اصحاب پیغمبر کی بیویوں کا بھی کوئی اس معاملے پر کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ تو لہٰذا شوہر کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، بیوی کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اس سے ہماری معاشرتی زندگی جو ہے وہ جنت بن جائے گی۔ غربت ہو، افلاس ہو، تنگی ہو، فراوانی ہو، حالات مالی طور پر اچھے ہوں برے ہوں جیسے بھی ہوں، خوشی اور سکون کا تعلق جو ہے وہ اس بات کے ساتھ ہے کہ ہماری زندگیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت موجود ہے کہ نہیں۔ اگر حضور کی سیرت، حضور کی زندگی ہماری زندگیوں میں موجود نہیں ہے تو پھر ہم امیر ترین لوگ ہو کر بھی غیر سکون اور غیر راحت کی زندگی گزاریں گے، پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور اگر ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کی روشنی موجود ہے، پھر ہم تنگ دست بھی ہوں گے تو خوشحال ہوں گے۔ دیکھیں صحابہ کی زندگیوں میں کیا تھا، اللہ کے نبی کے طریقے تھے، جو اللہ کے نبی نے سکھایا، جو کیا انہوں نے وہ سیکھا اور وہ کیا۔ اس لیے باوجود تنگی، غربت اور افلاس کے کہ کئی دن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں فاقے ہیں، مہینوں کھانے کو کچھ نہیں، اور مختلف احادیث کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ ایک عورت جو تھی وہ اپنے گھر کے اندر پانی میں پتھر ڈال کے اس کو ہلا رہی تھی، اور بچے رو رہے تھے، اور بچوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں تاکہ بچے بہک کر کسی طرح سو جائیں۔ اتنی غربت کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک بار کہ ایک مہمان ہے، اس کو کھانا کون کھلائے گا؟ تو پورے مجمع کے اندر کسی کے پاس اتنی، یعنی گھر کے اندر ایک روٹی میسر نہیں تھی کہ وہ مہمان کے لیے پیش کر دے۔ ایسی تنگی کہ چراغوں میں تیل ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، روشنی کے لیے کوئی چیز نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، صرف اتنا کپڑا میسر جس سے ان کے جسم کا ننگیج وہ ڈھانپ لیا جائے۔ ایسی غربت، اس غربت اور افلاس کے باوجود بھی صحابہ کے گھروں میں بھی اور اللہ کے نبی کے گھروں میں بھی، اور اللہ کے نبی کی اولاد کے گھروں میں بھی، آپ کی بیٹیوں کے گھروں میں بھی، آپ کی ازواج، اولاد، صحابہ سب کے گھروں کے اندر اتنی غربت اور افلاس کے باوجود بھی کھانے پینے پر اور معاشی زندگی پر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔